السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قطب شاہی دور سے متعلق اہم معروضی سوالات لے کر حاضر ہیں۔ اگر آپ نے پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا تو یہ سوالات آپ کو بہت ہی آسان لگیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، محمود کن اصناف کے شاعر تھے؟ غزل، مرثیہ، دوہا، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ یہ غزل، مرثیہ، دوہا یہ سبھی اصناف کے یہ شاعر تھے۔ دوسرا سوال ہے، محمود کی غزلوں میں کن زبانوں کے لفظیات کا امتزاج ملتا ہے؟ فارسی، مقامی، عربی، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ یہ فارسی، ان کے زبانوں میں فارسی اور مقامی زبانوں کے لفظیات کا امتزاج ملتا ہے ان کے غزلوں میں۔ تیسرا سوال ہے، فیروز کا اصل نام کیا تھا؟ وجہ الدین، قطب الدین، نصر الدین، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ یہاں پہ ڈی میں ایک سے زائد ہونا چاہیے، غلط لکھا چلا گیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، ان کا اصلی نام قطب الدین تھا۔ چوتھا سوال ہے، بیدر اور گولکنڈہ کے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے؟ عبداللہ قطب شاہ کا، وجہی کا، فیروز کا، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، فیروز بیدر اور گولکنڈہ کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، محمد قطب شاہ کا دور حکومت کب سے کب تک ہے؟ 1630 تا 1640، 1611 تا 1625، 1620 تا 1630، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، ان کا دور حکومت 1611 تا 25 رہی ہے، ان کی دور حکومت۔ چھٹا سوال ہے، محمد قطب شاہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1591 میں، 1590 میں، 1625 میں، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یہ 1591 میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال، ساتواں سوال، حیدرآباد میں مکہ مسجد کس نے تعمیر کرائی تھی؟ مکہ مسجد عبداللہ قطب شاہ نے، محمد قطب شاہ نے، قلی قطب شاہ نے، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، اس لیے کہ محمد قطب شاہ نے مکہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ آٹھواں سوال ہے، حیدرآباد میں محمدی محل کس نے تعمیر کرائی تھی؟ عبداللہ قطب شاہ نے، ابراہیم قطب شاہ نے، محمد قطب شاہ نے، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، اس لیے کہ مکہ مسجد اور محمدی محل یہ محمد قطب شاہ نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ نواں سوال ہے، محمد قطب شاہ کن زبانوں میں طبع آزمائی کی؟ کن زبانوں میں؟ فارسی، اردو، تیلگو، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں انہوں نے طبع آزمائی کی تھی۔ 10واں سوال ہے، درج ذیل میں مؤنث لفظ ہے؟ پانی، بادام، آبرو، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟
تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، اس لیے کہ آبرو مؤنث لفظ ہے، بادام اور پانی مذکر لفظ ہے۔ 11واں سوال ہے محمد قطب شاہ کے دیوانوں کی تعداد ہیں 2، 1، 3، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اس لیے کہ ان کے دیوانوں کی تعداد 2 ہیں۔ 12واں سوال ہے محمد قطب شاہ فارسی میں کون سا تخلص استعمال کرتے تھے؟ قطب شاہ، ذل اللہ، معانی، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، ذل اللہ، یہ تخلص استعمال کرتے تھے اپنے فارسی کلام میں۔ اور قطب شاہ استعمال کرتے تھے، قطب شاہ تخلص استعمال کرتے تھے اپنے اردو کلام میں، جبکہ محمد قلی قطب شاہ فارسی کلام میں قطب شاہ استعمال کرتے تھے اور اردو کلام میں معانی، اردو کے لیے محمد قلی قطب شاہ معانی تخلص کرتے تھے، فارسی میں قطب شاہ اور معانی میں اردو میں معانی، جبکہ محمد قطب شاہ فارسی میں ذل اللہ تخلص کرتے تھے۔ 13واں سوال ہے دوحہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، ہندی، عربی، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ دوحہ ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندی زبان کا لفظ ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 14واں سوال ہے دوحہ میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 3، 4، 2، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، دوحہ میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ 15واں سوال ہے بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے کہا جاتا ہے؟ ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر تنکیری، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ ضمیر غائب کہلاتی ہے۔ 16واں سوال ہے درج ذیل میں ضمیر کی حالت مفعولی کی مثال ہے ہمارا، ہمیں، مجھے، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ ہمیں یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور مفعولی حالت مفعولی میں ہے، جبکہ مجھے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ بھی حالت مفعولی کی مثال ہے۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال اور 17واں سوال ہے عبداللہ قطب شاہ کس کے بیٹے تھے؟ محمد قطب شاہ کے، ابراہیم قطب شاہ کے، قلی قطب شاہ کے، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ عبداللہ قطب شاہ محمد قطب شاہ کے بیٹے تھے۔ 18واں سوال ہے عبداللہ قطب شاہ قطب شاہی کے کون سے حکمراں تھے؟ 5ویں، 7ویں، 6، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، 6 حکمراں تھے قطب شاہی دور کے۔ 19واں سوال ہے عبداللہ قطب شاہ کا زمان حکومت کب سے کب تک ہے؟ 1625 تا 1674، 1630 تا 1674، 1665 تا 1674، 1 سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اس لیے کہ ان کا جو دور حکومت، زمان حکومت جو شروع ہوا تھا وہ 1625 میں اور 1674 تک ان کی زمان حکومت رہی تھی۔
اگلا سوال ہے عبداللہ قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں لکھی گئی کتاب برہان قاطع کس زبان میں ہے؟ فارسی زبان میں، دکنی زبان میں، تیلگو میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ یہ دکنی، فارسی اور دکنی دونوں زبانوں میں لکھی گئی تھی۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 21واں سوال ہے لغات فارسی نام سے لغت کس دور میں لکھی گئی تھی؟ قطب شاہی دور میں، عادل شاہی دور میں، عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ اصلاً تو یہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں ہی لکھی گئی تھی، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ عبداللہ قطب شاہ کا عہد یہ قطب شاہی دور میں ہی آتا ہے۔ تو اگر دور کی بات کیا جائے تو قطب شاہی دور، اور اگر کس کے زمانے میں لکھی گئی تھی، کن کے دور حکومت میں لکھی گئی تھی، تو یہ عبداللہ قطب شاہ کے دور حکومت میں لکھی گئی تھی، اور عبداللہ قطب شاہ کا عہد یہ قطب شاہی دور میں ہی آتا ہے۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 22واں سوال ہے سیف الملوک و بدیع الجمال میں سیف الملوک کون ہے؟ بادشاہ مصر، شہزادہ چین، بادشاہ فارس، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، یہ بادشاہ مصر تھے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال میں سیف الملوک بادشاہ مصر تھے۔ اگلا سوال ہے لفظ جنت کی جمع کیا ہے؟ جنا، جنین، جنان، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، جنا یہ جنت کی جمع ہے۔ 24واں سوال ہے لفظ جمع کی جمع کیا ہے؟ جماعت، جموع، جموں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، جموں، جموں نہیں، جموں۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، لفظ جمع کی جمع جموں ہے۔ 25واں سوال ہے غواصی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ محمد قطب شاہ نے، عبداللہ قطب شاہ نے، علی عادل شاہ نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا غواصی کو ملک الشعراء کا خطاب عبداللہ قطب شاہ نے دیا تھا۔ غواصی عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، انہوں نے ان کو غواصی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ 26واں سوال ہے مینا ستونتی کن کی مثنوی ہے؟ وجہی کی، صنعتی کی، ابن نشاطی کی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ای، اس میں سے کوئی نہیں، نہ وجہی کی ہے، نہ ہی صنعتی کی ہے، اور نہ ہی ابن نشاطی کی ہے، بلکہ یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ مینا ستونتی غواصی کی مثنوی ہے، جو آپشن میں نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے طوطی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ طوطی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ وجہی کی، نصرتی کی، غواصی کی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، غواصی کی طوطی نامہ غواصی کی مثنوی ہے۔ 28واں سوال ہے غواصی کی طوطی نامہ کا ماخذ اصلی کیا ہے؟ سنسکرت کتاب سوگا شپتتی، ضیاء بخشی کی فارسی طوطی نامہ، امیر خسرو کی یوسف زلیخا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے
तोती नामा का माखज़ असली ये सोगा शब्तती है, संस्कृत ज़बान में ये लिखी गई किताब है और तोती नामा का यही माखज़ असली है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29वां सवाल है, गव्वासी का दीवान किन असनाफ़ पर मुश्तमिल है? कसीदा और मसनवी, रुबाई और मरसिये, गज़ल और मसनवी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़ायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कसीदे, रुबाई, गज़ल, मसनवी, इन तमाम असनाफ़ पर गव्वासी का दीवान मुश्तमिल है। 30वां सवाल है, रुबाई के कितने औज़ान मखसूस हैं? रुबाई के कितने औज़ान मखसूस हैं? औज़ान गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। रुबाई के 24 औज़ान मुकर्रर हैं, मखसूस हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आज का ये आखिरी सवाल था। इंशाअल्लाह आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को गौर से देखें, शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।